السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل نماز اگر آپ پڑھ لے تو آپ کی سارے نمازوں کی قضا کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں کیا کیا ہم پڑھیں گے، دیکھو یہ بہت ہی اہم نماز ہے۔ اور آج کل لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب پڑھنی ہے، جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد، نیت کیسے کرنی ہے، کون کون سی صورت ہے اس میں پڑھنی ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لے کہ رمضان المبارک شروع ہے اور اس میں لوگ کثرت کے ساتھ نمازوں کی قضا کی ادائیگی کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کتاب عبادات میں سے وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، لیکن اگر نماز کے اندر کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ اسی لیے کوشش اول تو یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا کیا جائے اور اس میں غفلت نہ کیا جائے، سستی نہ کیا جائے، قضا نہ کیا جائے۔ ہاں اگر اس طرح مسئلہ پیش آ جائے کہ کوئی شرعی عذر ہو، مسئلہ جو ہے نا اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ اسے ہوش بھی نہ آ جائے اور اس سے نماز قضا ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جس میں آپ پورا کوشش کرتے ہو، مکمل آپ کوشش کے باوجود بھی اگر آپ سے نماز قضا ہو جائے تو جو ہے نا یہ الگ بات ہے، لیکن نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے پھر بھی جو ہے نا اس کی قضا کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ دیکھو یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے جو ہے نا یہ پوسٹیں اور اس نماز کے متعلق باتیں ہو رہی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ کیا اصل ہے، کیا بات جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ایک حدیث ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سے پوسٹیں ہیں جو چل رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ پوسٹ ہے، کہ جس شخص کے نماز قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو، وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ اس جو ہے نا پوسٹ کو جو ہے نا مسلمانوں تک پہنچائے جمعے کی نماز سے پہلے پہلے۔ اب اس نماز میں جو حدیث بتا دیا ہے کہ یعنی جمعے کے دن یہ نماز جو ہے نا جو شخص پڑھے گا 4 رکعت نفل ہے ایک سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جو ہے نا آیت الکرسی 7 مرتبہ اور 15 دفعہ سورہ کوثر یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر رکعت میں۔ نیت آپ اسی طریقے سے کریں گے کہ میں 4 رکعت نفل نماز قضا نمازوں کی کفارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے اس کی نیت ہوگی۔ اب دیکھو یہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں یہ بالکل جو ہے نا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور جو ہے نا یہ جو بتا رہے ہیں کہ 700 سال کے نمازوں کی قضا کی کفارے کے لیے کافی ہے، بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں، جس سے بھی نماز قضا ہو جائے تو وہ اس نماز کی قضا کی ادائیگی وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہو، ٹھیک ہے نا، فمن کان مریضا یا سفر پر ہو، ٹھیک نا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نام عن صلاۃ او نسی فلیصلیھا اذا ذکر، ٹھیک ہے نا، کہ جب کسی سے نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کی ادائیگی کر لے جب اسے یاد آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک نماز آپ پڑھ لے
4 رکعت نفل نماز آپ ادا کر لے تو پھر آپ کی سارے نمازوں کی قضا کی کفارے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر کوئی ایسی بات باندھ لی، میری طرف ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے ارشاد نافرمائی ہو، تو وہ جہنم میں اپنے ٹھکانہ بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اب خود اندازہ لگائے کہ جو لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، نہ صحیح کتب کے اندر یہ موجود ہے، نہ احادیث مبارکہ جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر یہ موجود نہیں ہے، نہ مسلم کے اندر ہے، نہ بخاری کے اندر ہے، نہ ترمذی کے اندر ہے، نہ ابو داود کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، نہ جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، تو یہ حدیث کہاں سے وہ بیان کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے اس پوسٹ کو نا لوگوں تک آپ پہنچے صدقے جاریہ کی نیت سے۔ دیکھو سب سے پہلے آپ تحقیق کیا کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی جو ہے نا یہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور جو ہے نا بندہ جو ہے نا اس نماز کو پڑھ لے تاکہ ان کے سارے نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو بندہ جو ہے نا سویا رہے، بس نماز قضا کرتے رہے، جب رمضان آ جائے اور جمعے کی نماز یہ نماز پڑھ لے پھر اس کے سارے نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھو اس طرح بات نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی ہے، جو تعلیمات ہے، اس کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق ہم جب چلیں گے اسی کے اندر کامیابی ہے۔ دیکھو تحقیق کے بغیر آپ بات لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ریئل بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ بات ہے، تو یہ بات بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح کوئی نماز نہیں ہے کہ بس صرف آپ ایک نماز پڑھ لیں اور آپ کی سارے نمازوں کی قضا جو ہے نا قضا کی کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سے 100 نمازیں قضا ہو چکی ہے، آپ نے ہر نماز کو الگ الگ ان کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے۔ 10 نمازیں آپ سے قضا ہو چکی ہے تو آپ نے ان کی قضا کرنی ہے ہر نماز کی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک نماز آپ پڑھ لیں، 4 رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ جو ہے نا ان کی قضا کی ادائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ اس طرح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے نہ کتابوں کے اندر موجود ہے، نہ صحیح کتب کے اندر یہ موجود ہے، احادیث مبارکہ کے ذخائر کے اندر یہ حدیث بالکل موجود نہیں ہے۔ آپ مستند علماء کرام سے رابطہ بھی کر سکتے ہو، ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ یہ حدیث موجود ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہی عرض کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے جو بھی پوسٹ ہو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، انسٹاگرام کے اوپر، جو بھی ہو، سب سے پہلے آپ تحقیق کیا کر لیں، اور اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو تو سب سے پہلے آپ تحقیق کیا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے ثواب ملے گا، مجھے اس کے ذریعے سے نیکیاں حاصل ہوں گی، الٹا آپ مجرم بن جائیں گے، الٹا آپ گناہگار ہوں گے۔ تو اسی لیے جو بندہ کوشش کر لے کہ جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ قضا کی ادائیگی شروع کر دے اور ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی ہو چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔